الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے مختصر سورہ کے تعارف اور اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سورہ جو قرآن مجید کی ہیں اس کا پڑھنا بے حد ثواب ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہے تو اس کا پڑھنا ثواب نہیں ہے، نہ مختصر سورہ ہے مگر اس کے ثواب عظیم ہیں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیات کی تلاوت کرتا ہے دوسرے مہینوں میں پورے قرآن مجید کے تلاوت کے برابر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کا ایک عظیم ثواب ہے کہ انسان کو جتنی یاد ہو جو سورہ یاد ہو کم سے کم ان آیات کی تلاوت کرتا رہے۔ ہم جو نماز میں ایک سورہ پڑھتے ہیں سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر جسے کہا جاتا ہے، اور سورہ قدر جو ہے بہت مختصر سا سورہ ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی اللہ نے کیوں نازل کی سورہ قدر کو۔ ہر آیت اور ہر سورہ کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا۔ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت اللہ نے ان آیات کو، ان سورہ کو نازل کرتا ہے۔ تو سورہ انا انزلنا کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ سورہ انا انزلنا کو اس لیے نازل کیا اللہ نے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، بنی اسرائیل، جس کا ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو رشک ہوا کہ بھیا ایک آدمی جو 1000 مہینے تک جہاد کیا اللہ کی راہ میں، انہیں رشک ہوتا ہے صحابہ اکرام کو۔ تو جب رشک ہوتا ہے صحابہ اکرام کو تو ان کے رشک کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم سورہ انا انزلنا کو نازل کرتا ہے۔ یعنی بھیا وہ ان کی بات الگ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی نے 1000 مہینے جہاد کیا تھا، اسے 1000 مہینے چاہیے جہاد کرنے کے لیے، مگر اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں رسول اسلام کی امت کو ایک ایسی رات دیا ہے کہ وہ ایک رات ہی 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات ہی جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر کی ایک رات۔ یعنی وہ 1000 سال تک جہاد کیا تو پیغمبر کی صحابہ کے لیے اللہ نے ایک رات ایسی منتخب کر دیا کہ بھیا تمہارے لیے ضرور نہیں کہ تم 1000 سال تک جنگ کرو، جہاد کرو، اس ایک رات میں اپنے آپ کو اللہ سے اتنے قریب کر لو کہ وہ ایک رات ہی تمہارے 1000 مہینوں سے تمہارے لیے افضل ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے پہلی امتوں کی یعنی پیغمبر اسلام سے پہلے والی جو امت تھی ان امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور پیغمبر اسلام کی امت کے لوگوں کی عمر کم ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں گے۔ یعنی پیغمبر اسلام کی امت سے پہلے کے جو زندگی گزار رہے تھے ان کی عمر 150 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال، اس طریقے سے ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ اب پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو ان کی امتیاں ان کی عمریں کم ہونے لگی تو ان کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رنج ہوا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں اتنی کم ہیں تو ان کے اعمال کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ بھیا ان کی 500 سال عمر ہیں اور میری امت کے لوگوں کی 100 سال عمر ہیں، 80 سال عمر ہے، تو 500 سال والا 80 سال والا 500 سال والے کی کیسے اعمال کی برابری کر سکتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام کے رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورہ انا انزلنا کو نازل کیا کہ بھیا ان کی 500 سال ہوگی، وہ 500 سال اعمال کریں گے، تب 500 سال محنت و مشقت کرنے کے بعد وہ اعمال انجام دیں گے۔ لیکن خداوند عالم آپ کی امت پر اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرم ہے آپ کی امت پر کہ اگر ایک رات میں چاہیں تو ان 500 سال
1000 سال اور 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گا ان کے ایک رات۔ تو اسی لیے پیغمبر کے رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورہ انا انزلنا کو نازل کیا کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات شب قدر کی۔ اب 1000 مہینے سے اب انسان جوڑے تو کتنا سال ہو جائے گا؟ تقریباً 800 سال سے زیادہ میں نے جوڑا تو 800 سال سے نہ 83 سال سے زیادہ ہو رہا ہے ایک رات، جو کہا جاتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو یہ 83 سال سے زیادہ ہے۔ تو ہمارا ایک رات 83 سال سے بہتر ہے پیغمبر اسلام کی امت کے لیے۔ یہ پیغمبر اسلام پر خداوند عالم کا انعامات ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی امت کے لیے بہت ساری آسانیوں کو پیدا کیا ہے، بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں۔ پہلے کی امت 500 سال جیتی تھی، 800 سال جیتی تھی، 400 سال جیتی تھی، مگر بہت ساری ان پر سختیاں تھیں۔ مثلاً کیا سختیاں تھیں؟ کہ اگر گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ بھیا یہ گناہ گار ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے پیغمبر اسلام کی امت پر ہے؟ یہ انسان سینکڑوں گناہ کرتا رہے، یہ پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو معاف کروایا ہے کہ پروردگار عالم میری امت گناہ گار ہے، تو بخشنے والا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ سختیاں تھیں، اگر آج کے دور میں دروازے پہ لکھ دیا جائے کہ بھیا فلاں صاحب جو ہے آج انہوں نے کل یہ گناہ کیا تھا، تو اگلے دن لوگ انہیں کیا کیا کہہ سکتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام نے اس سختیوں کو ختم کروایا ہے کہ میری امت ہے، اگر ان سے غلطیاں ہوگی کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، سورہ قدر کو اللہ نے پیغمبر اسلام کے رنج کو دور کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت ساری اس کی تلاوت کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ انسان اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر۔ بس ایک روایت پڑھتا چلوں کہ نماز یومیہ میں سورہ الحمد کے بعد افضل ترین سورہ جس کی تلاوت کی جائے وہ ہے انا انزلنا اور سورہ قل هو اللہ احد۔ افضل ترین بہترین سورہ جو نماز پنجگانہ میں انسان تلاوت کرے الحمد کے بعد انا انزلنا اور قل هو اللہ احد کی بہترین اس کی فضیلت ہے کہ انسان نماز یومیہ میں الحمد کی تلاوت ضرور کرنا ہی ہے۔ الحمد کی تلاوت کے بغیر اس کی نماز ہونے والی نہیں ہے۔ اب الحمد کے بعد جو سب سے عظیم سورہ کا نام ہے وہ ہے سورہ انا انزلنا اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔